الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج شامل ہے۔ سورۃ الانبیاء میں چونکہ بہت زیادہ انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے، اس بنا پر اس سورہ مبارکہ کا نام انبیاء کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ مکی زندگی کے درمیانے دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں مشرکین کے کچھ اعتقادات اور اعتراضات کے جواب موجود ہیں۔ زندگی کا تصور کیا ہے، نبوت کے بارے میں ان کی سوچ اور اسی طرح عقیدہ توحید کے بارے میں ان کی اصلاح اللہ رب العزت نے اس میں فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کے خلاف جو سازشیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متنبع کیا۔ تو آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ چکا ہے اور وہ بہت بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ تو حساب قریب آ چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، جس طرح دو انگلیاں ساتھ ہیں، اس طرح آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت ساتھ ساتھ بھیجے گئے، لہذا قیامت قریب ہے اور لوگ پھر بھی غفلت میں سرگرداں ہیں اور اپنے عاقبت کی طرف ان کو کسی طرح کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو ٹھکراتے تھے اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ یہ ایک انسان ہے، لہذا نبی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی غیر بشر ہو، کوئی نوری مخلوق ہو، تو پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ سارے مرد تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہود بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے، ان سے اس بات کا تذکرہ کیا جائے، پوچھا جائے کہ پہلے جو انبیاء آئے تھے جناب عیسیٰ تھے، موسیٰ تھے، اور ان سے پہلے آدم علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا سلسلہ تھا، کیا ان میں سے کوئی ایک ایسے تھے جو فرشتے ہوں یا جن ہوں یا کسی اور مخلوق سے ان کا تعلق ہو؟ تو جب سارے انبیاء ہی انسانوں میں سے آئے تو آخری نبی اگر انسانوں میں سے مبعوث ہو گئے ہیں تو اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے؟ یہ ہمارے لیے بھی ایک اصلاح کا نقطہ ہے کہ وہ لوگ انکار اس لیے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اور ہمارے لوگ اس قدر غلو کا شکار ہو گئے، انہوں نے تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسان ماننے سے انکار کر دیا، اور کوئی کیا کہتا ہے نور من نور اللہ ہے، کوئی اور عقیدے کا حامل ہے۔ یہ نور من نور اللہ جو ہم سنتے رہتے ہیں انتہائی خطرناک، اور دنیا میں جو سب سے بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں ان میں سے ایک جھوٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے نور کا ٹکڑا ہے نبی اکرم۔ یہ کس قدر غلط بات۔ سورۃ الاخلاص کا جو مفہوم ہے اس کے اکثر خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ذات ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی آگے نکلا ہے، اس لیے یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اور دوسرا ہمارے ہاں جو وحدت الوجود کا نظریہ تھا، جو ہمارے ہاں بعض قرآن فہمی کے نام پر لوگ اس طرح کی غلط تفسیریں کرتے رہے ہیں، اور وہ غلط نظریہ کیا ہے کہ تمام مخلوقات جس طرح ایک درخت ہوتا ہے، درخت سے آگے لکڑی کا پھٹا بنتا ہے، اسی درخت سے آگے لکڑی کا دروازہ بنتا ہے، لکڑی کا ممبر بنتا ہے، لکڑی کا میز بنتا ہے، لکڑی کی کرسی بنتی ہے۔ اب یہ کرسی، ٹیبل، درخت سے ہی ساری چیزیں نکلی ہیں، پیچھے جوہر بنیاد ایک ہے۔ اسی طرح یہ ظالم یہ چھوٹی سی مثال دے کر کیا کہتے ہیں، پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اور آگے جتنی مخلوقات ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ساری اللہ کے جسم کا حصہ ہے۔ العیاذ باللہ، قرآن کی تفسیر کے نام پر یہ بولا جانے والا جھوٹ آج بھی ہمارے یہاں زبان زد عام ہے اور کتب کے اندر باقاعدہ لکھا بھی ہے، اس لیے یہ نظریہ بھی بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چیزیں پیدا کی ہیں اس کی مخلوقات ہیں اور وہ الگ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی فرمایا، مشرکین مکہ کا یہ بھی ایک نظریہ تھا
کہ یہ آسمان زمین تو محض نعوذ باللہ کھیل تماشا ہے، ہم یہاں آئیں گے اور ختم ہو جائیں گے. جس طرح آج بھی بعض دہریہ لوگ، بدھ مت اور کچھ دیگر لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے، جس طرح ایک مشینری ہوتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، بالآخر ڈیڈ ہو جاتی ہے، یہی معاملہ انسان کا ہے. کبھی یہ بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹل جاتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ روح اس سے نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو جس طرح مشین ختم ہوگی، انسان بھی ختم ہو گیا، کوئی حساب کتاب نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین کو کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا کہ ایسے اس کو بنا کر چھوڑ دیا. چھوٹا سا ایک گھر ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک دو کمرے میں ادارہ ہوتا ہے، یہ اگر ادارہ بغیر کسی مقاصد کے نہ بنایا جائے تو وہ ناکام ہے. اتنا بڑا آسمان اور اتنے زیادہ آسمان اور پھر ساتوں آسمانوں ساتوں زمینیں کے درمیان بے شمار مخلوقات، یہ اتنا زبردست جو نظام ہے، یہ کیسے انسان تصور کر لیتا کہ یہ اللہ رب العزت نے بغیر کسی مقصد کے بنایا. توحید کا جو لوگ انکار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال کے ساتھ بات کو واضح کیا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس دنیا میں اور بھی معبود ہوتے تو یہ سارے کا سارا نظام بگڑ جاتا. ایک گاڑی چلانے والا ایک ہوتا ہے، اگر گاڑی چلانے والے بیک وقت دونوں بیٹھ جائیں تو سواریاں کہاں جائیں گی؟ وہ منزل مقصود تک تو نہیں پہنچیں گی. تو اتنا بڑا یہ سارا نظام وہ ایک مدبر الامر کے بغیر کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت کے علاوہ اگر کوئی اور بھی معبود ہوتا، کوئی کہتا کہ نہیں آج دھوپ ہونی چاہیے، کوئی کہتا کہ نہیں آج بارش ہونی چاہیے، یہ سارا معاملہ دھرم برم ہو جاتا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں صدیوں سے، اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں، سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہے ہیں، ایک مناسب وقت پر اللہ رب العزت بارش بھیج رہا ہے، کہیں دھوپ کی صورت ہے، کہیں بارش کا سما ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے جو اس پورے کے پورے سسٹم کو اور نظام کو ایک خاص حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے. فرشتے اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کا نظریہ تھا کفار مکہ کا، اس کی اللہ رب العزت نے یہاں پہ تردید کی ہے. اسی طرح آسمان کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آسمان و زمین کانتا رتقا ففتقناہما، یہ پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے اور پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا، الگ کیا. تو آج بھی سائنس یہی کہتی ہے کہ یہ گولے کی طرح تھے، پھر ایک دھماکہ ہوا اور آسمان الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی. چلیں اس بات پر تو متفق ہیں جو اللہ رب العزت نے سینکڑوں سال پہلے قرآن پاک میں ہمیں بتا دی، اور یہ لوگ آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں. بہرحال آسمان کو اللہ رب العزت نے 7 ٹکڑوں میں پیدا کیا، بنایا. تو یہ سائنس کی جو بات ہے ایک اعتبار سے غلط بھی ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں. آپ دیکھیں آسمان اگر 7 آسمان ایک مناسب مقدار میں مناسب فاصلے میں الگ ہوئے، زمین ایک مناسب فاصلے میں الگ ہوئی، تو ایک دھماکے کے ساتھ تو ایسے نہیں ہو سکتا. دھماکے کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بلکہ اللہ رب العزت کا ایک بہت زبردست نظام ہے کہ اس نے ایک خاص اندازے کے مطابق ان تمام آسمانوں کو بنایا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زمین ہم نے پیدا کی اور زمین پر پہاڑوں کو بطور میخ کے کیل کے طور پر ان کو نصب کر دیا. تو آج بھی لوگ کہتے ہیں، سائنسدان نے بھی یہ بات ثابت کی، 12-13 کلومیٹر یہ زمین کے اندر ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے. اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی ہمیں بتا دی تھی کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کی صورت کیا ہے. آسمان اور اسی طرح چاند اور سورج، ستارے، سب کی تخلیق کا اللہ رب العزت نے مقصد بیان کیا. اس کے ساتھ ہی جو لوگ دین اسلام سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ فائدہ ہے اٹھا لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ایسے لوگوں پر آئے گا. قرآن پاک کا تعارف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَک، یہ بابرکت نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے لیکن تم اس کا انکار کرتے ہو. تو قرآن خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے، مشرکین مکہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت، اپنا ناطہ جوڑتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ تو یکسو مسلمان تھے اور اللہ رب العزت کو پکارنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا کی تو نبوت ملنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی اور اپنی قوم سے کہا یہ کن مورتیوں کی تم عبادت کیے بیٹھتے ہو. بالآخر ایک دن ایسا ہوا، انہوں نے کہا واللہ لاکیدن اصنامکم،
میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ کوئی چال چلنے والا ہوں۔ ان کا کوئی میلے کا دن تھا، وہاں وہ جمع ہوئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے معبد میں داخل ہوئے، عبادت خانے میں داخل ہوئے اور کلہاڑا پکڑ کر سب کا صفایا کر دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کے اوپر اس تیسے کو، کلہاڑے کو رکھ دیا۔ اور جب وہ لوگ واپس آئے، ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے لگے اور کہا بل فعلہ کبیرہم، یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑا ان کا یہاں موجود تھا، چھوٹے خداؤں کو کسی نے مار دیا، بڑے نے بچایا ہی نہیں۔ تو گویا ان کی بے بسی کا اظہار جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑے حکمت بھرے انداز میں کیا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ملامت کی، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ان کے آقا تھے، بڑے تھے، اس لیے بڑوں میں آ کر انہوں نے بڑوں کی بات کو مد نظر رکھ کر جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص اندازے کے ساتھ ایک لاؤ لشکر انہوں نے تیار کیا اور ایک عمارت کھڑی کی، اور اس میں پھر آگ کو جلایا، خوب بھڑکایا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو داخل کیا۔ لیکن یہ کسی بھی طرح کی طاقت ہو وہ دعوت حق کو دبا نہیں سکتی۔ پیغمبر جو ابراہیم علیہ السلام ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی دعوت لے کر نکلے تھے، تو ایک دو بندہ نہیں، تین چار نہیں، 8 10 نہیں، بلکہ ساری ریاست ان کے خلاف ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی دعوت حق کو روک نہ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعوت توحید ہے جو آج بھی ہمارے مذہب اسلام کا حصہ ہے، بلکہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ تو یہ کتنا بڑا شرف تھا جو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ میرے اور آپ کے لیے یہاں نصیحت کا مقام یہ بھی ہے، ہم اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں، خواہ جتنے بھی عوارض سامنے پیش آتے رہے۔ یہ ساری چیزیں پیش آ سکتی ہیں، انبیاء کے ساتھ بھی پیش آئی ہیں، لہذا دعوت کا کام ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جاری رکھے۔ ایک نظریہ یہ تھا کفار مکہ کا کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کا ایک الگ مقام ہونا چاہیے، انسانوں کے ساتھ جو عوارض پیش آتے ہیں وہ ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایک عالم دین ہوتا ہے اسے عام لوگوں سے بالکل ہی الگ ہونا چاہیے، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں فرشتوں سے بھی افضل اس کو ہونا چاہیے۔ اگر کسی عالم دین سے کوئی ایسا کام سرزد ہو گئے جو ایک عام آدمی سے ہوتا ہے، فوری طور پر تیر تلواروں کے رخ اس طرف کر لیتے ہیں کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا، یہ لیٹ کیوں ہوا، یہ فلاں کیوں ہوا، فلاں کیوں ہوا۔ آخر سارے انسان ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر اس قدر ہی زیادہ کسی کو محفوظ اور پاک صاف رکھنا تھا تو پھر انسانوں میں سے علماء کیوں بنائے، انسانوں میں سے انبیاء کیوں بھیجے؟ اللہ کے فرشتے بھیج دیتا جس سے کوئی غلطی ہی نہ ہو۔ تو خواہ بخواہ کسی عالم کی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی غلطی کو اجاگر کرنا اور لوگوں کے ہاں اچھالنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ دعوت حق میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس پریشانی کا حصہ بن کر کسی نہ کسی طرح دعوت کو روکنا اور مٹانا چاہتے ہیں، اور خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں پہلے بھی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں کئی انبیاء کا تذکرہ کیا اور کہا ان سب کے ساتھ انسانی عوارض جو تھے وہ لاحق تھے۔ لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ایوب علیہ السلام کا، جن کو بڑی دیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری کا وہ شکار رہے۔ اب ایک شخص عام بیمار تو ہو سکتا ہے، تو ایک نبی بھی بیمار رہے اور اتنی زیادہ دیر بیمار رہے اور سخت تکلیف میں وہ بیچارے مبتلا رہے۔ تو تکلیف کا آنا، بیماری کا آنا، یہ انسانوں کا عارضہ، یہ عارضہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ پیش رہا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ تک چلے گئے۔ یہ ساری صورتیں اللہ رب العزت نے ذکر کی۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، سر میں چاندی آ چکی ہے، بالکل سفید بال ہیں، اب تک اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اب یہ پریشانی ہے کہ ایک بڑھاپے تک آدمی کو اولاد نہ ملے، یہ پریشانی انبیاء پہ آئی ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ان کی آزمائش کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور پھر یہ انسان وہ تھے انبیاء کرام جو علیہ السلام جو بازاروں میں بھی جاتے ہیں، بازاروں میں اپنا کام کاج کے لیے۔ آج بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں عالم، اچھا بھی یہ تو عالم ہے، ان کا بازار کے اندر کیا کام ہے، ان کو تو بازار میں نہیں جانا چاہیے۔ اب اس طرح کی فضول باتیں ہم نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں۔ جو جس کام پہ فائد ہے اس کو انسانی عوارض جتنے ہیں وہ سارے کے سارے درپیش ہیں۔ غفلت سے اللہ رب العزت نے جس طرح سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی، سورہ مبارکہ کے اختتام میں بھی اللہ تعالیٰ نے غفلت سے اہل اسلام کو، خصوصاً جو کفار مکہ تھے، ان کو متنبہ کیا۔ آخر میں سورۃ الحج ہے، اس کا پہلا حصہ مکہ میں نازل ہوا اور دوسرا حصہ مدینہ جا کر
پہلے دور میں ہی نازل ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے جہاد کی اجازت اہل اسلام کو دے دی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک زلزلے کا تذکرہ کیا، اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ قیامت کے متعلق جو شک کرنے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ، اگر قیامت کے بارے تمہیں شک ہے کہ تو اپنی تخلیق پر غور کر لو، کس طرح تم ایک نطفہ تھے، اس کے بعد اس سے پہلے ایک مٹی تھے، پھر نطفہ تھے، اس کے بعد ایک علقہ، پھر اسی طرح طے بتہ آپ کو ایک انسان اللہ رب العزت نے بنایا، تو اس کائنات کو دوبارہ ختم کر کے اللہ رب العزت دوبارہ سے سارے انسانوں کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے ساتھ ہی جو لوگ متذبذب تھے ان کو بھی اللہ رب العزت نے تنبیہ کی ہے۔ مسجد حرام کے متعلق لوگ سمجھتے تھے کفار مکہ کہ ہم اس کے متولی ہیں اور ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، سارے خیر کے کام کرتے ہیں، لہذا ہم حق پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے کہ آپ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں رہتے ہو تو ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ توحید جب تک انسان کے اندر نہیں ہوگی وہ بڑے سے بڑے نیک کام بھی کرتا رہے، وہ سارے کے سارے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ قربانی کا حکم اور اس کے آداب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ ظاہر ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ ایک طریقہ ہے جو اس امت میں رائج ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں جہاد کا حکم دیا، جو کہ اہل اسلام پہلے چاہتے تھے ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے، لیکن مکہ دور میں اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی، مدینہ آ کر اللہ تعالیٰ نے اجازت وہ دی، فراہم کی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں بیان کی اور کہا کہ مکھی کی مثال لے لو، اگر مکھی تمہارے کھانے سے کوئی کھانا لے جائے، تم سارے کے سارے لوگ مل کر کتنا سا کھانا وہ مکھی لے کر جاتی ہے، اتنا سا کھانا بھی اسے نہیں چھڑا سکتے ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر قادر مطلق ہے اور ہر چیز پر کس طرح قادر ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو نصیحت کی اور کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اہل ایمان رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور خیر کے نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ مزید اللہ رب العزت نے جہاد کا اور کئی چیزوں کا یہاں پہ اہل اسلام کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔